ڈاکٹر بنو گی پیسہ ملے گا، میری بیٹی انجینئر بنو گی پیسہ ملے گا، پروفیسر بنو گی پیسہ ملے گا، لیکچرر بنو گی پیسہ ملے گا، مگر یہ تمام چیزیں سے بننے سے پہلے فاطمہ کی کنیز بن جانا۔ یہ پیسہ ملے نہ ملے مگر جنت میں حصہ دار ضرور تم ہو جاؤ گے۔ ایسے اسے 40 دن تک کھانا کھلاؤ تاکہ حرام لقمے کا اثر ختم ہو اور حلال لقمہ اپنا اثر دکھائے۔ اس کے بعد جب میں اپنی بیوی سے ملوں گا، قسمت سے خدا نے اگر مجھ کو بیٹا دیا تو میرا بیٹا گناہگار نہیں، مصطفیٰ کا وفادار بن کر پیدا ہو۔ مقتدر وزیر قانون علماء ملت اسلامی سامعین اعلان، پردہ نشین خواتین اسلام، honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند شریف کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیس کم کیجئے، بیس کم کیجئے، ٹریبل کر. ہیلو، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دو ٹریننگ والی آلی آپ اس میں ساؤنڈ ہیلو 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 ایک دم ایکولیس ایک کو ختم کر دیں. ہیلو 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 ٹھیک ہے تھا. اے بابو اے بیٹھو چپ. یہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے؟
ہیلو درود پاک پڑھی اللہم صلی علی اب ساؤنڈ کھولیے بس ٹھیک ہے رہنے دیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص عنایت ہے اللہ رب العزت کا خاص فضل کہ اس وقت ہمارا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہے اللہ رب العزت ہم تماموں کی حاضری کو قبول فرما زور سے آمین کہیں خطیب انقلاب آفرین مقرر شعلہ بار حضرت اللہ علامہ مولانا حافظ قاری عارف وقار صاحب قبلہ نعمانی مدد اللہ النورانی کا کل عقد ہے نکاح ہے جس کی خوشی میں انہوں نے حضور کی محفل سجائی ہے کہ سنت حضور کی ادا کی جا رہی ہے تو محفل بھی حضور ہی کی سجے گی کچھ چھوڑے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ سنت ادا کرتے ہیں مصطفیٰ کی مگر بلاتے ہیں شیطان کو مگر یہ علم کی برکتیں ہیں علم کی بہار ہے کہ انہوں نے محفل سجائی ہے تو نام بھی رکھا ہے بہار تزویج کانفرنس بہت سارے لوگ اس نام کا مفہوم نہیں جانتے ہوں گے شادی کی بہاریں سب حاصل کرتے ہیں مگر مطلب کوئی جانتا ہے اللہ رب العزت اس شادی کی برکتوں سے دونوں خاندان میں محبت کی ایسی فضا قائم فرما دے کہ کبھی فیصلے کے لیے کوئی بنچ نہ بیٹھ پائے بڑے اچھے لوگ ہیں آپ سب اپنی نیند قربان کر کے حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں آپ حضرات اللہ رب العزت آپ تماموں کی محبتوں کو قبول فرمائے ہم تماموں کے درمیان میں اے لڑکا بیٹھو ہم تماموں کے درمیان میں ایک ایسی شخصیت جلوہ آ رہا ہے جنہوں نے دینی خدمات کی انجام دہی کے حوالے سے اپنی شخصیت کو منوایا ہے استاد العلماء حضرت اللہ علامہ مولانا قاری منظور صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی جن کی تربیتوں کے سائے میں رہ کر بہت سارے لوگ آج درسگاہ کی زینت بنے ہوئے ہیں اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے کوئی قاری منظور صاحب سے 10 منٹ بیٹھے اور ان سے صلاح لے تو سمجھ میں آئے گا نہیں صلاح لینے کا وقت ہے تو ان کی اولادوں کو دیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر یا پروفیسر بنانے پر یقین نہیں رکھا اپنے تمام بیٹوں کو بیٹیوں کو آپ نے عالم اور عالمہ بنانے کی کوشش کی الحمدللہ سب کے سب کامیاب ہیں اللہ رب العزت
ہم تماموں کو حضرت کی شخصیت سے سیکھ لینے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں نغمگیت کے اعتبار سے، کلاسیکی اعتبار سے ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے رہتی دنیا میں سینکڑوں مقلد تیار کیا ہے نغمگیت کے اعتبار سے، وہ ذات جنہیں ترنم کا بادشاہ کہا جائے تو بجا ہوگا، بیجا نہیں ہوگا۔ شاعر ملک ہندوستان حضرت مولانا الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی قیام گاہ میں بہت جلد وہ تشریف لانے والے ہیں۔ حافظات ان کی آواز سے اور ان کے انداز سے اپنے آپ کو محظوظ کریں گے۔ بہت بڑا ٹینشن ہے ان کے سر میں، اس کے باوجود وہ آ گئے ہیں۔ یہ محبتیں ہم لوگوں کی کیوں نے کھینچ کر لے آئے۔ اللہ رب العزت فیضی صاحب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھ سے بیشتر آپ نے کئی آوازوں سے ملاقات کی، قاری شفق دمکاوی صاحب سے بھی آپ نے ملاقات کی، محترم قاری شبیر معظم سے بھی آپ نے ملاقات کی، مامون رشید حسان محمد، اور اس درمیان میں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہیلو ہیلو بھائی صاحب تو جے ہلی ہم بجائی وہی ٹھیک تھی، میری کرسی ٹھیک تھی، اس میں خوبصورت لگ رہا ہے مگر بیٹھنے میں جوت نہیں مل رہا۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ نقیب عالم اسلام، نقیب محفل، نقیب جلسہ حضرت قاری سنور بڑی خوبصورت نقابت فرما رہے ہیں، بڑی اچھی زبان ہے۔ اللہ رب العزت اس زبان کو سلامت رکھے، زور سے آمین کہیں۔ سنیں آپ میری طرف توجہ دیں۔ ہندوستان میں جتنے بھی صوبے ہیں، جتنے بھی اسٹیٹ ہیں، ان تمام اسٹیٹس میں ایک اسٹیٹ ہے کیرالہ، جہاں کی عوام ایز اے مسلم بہت خوشحال ہے۔ ہندوستان کے سارے صوبوں میں غیر مسلم خوشحال ہیں ہی ہیں، مگر ایز اے مسلمان ہونے کے اعتبار سے جس اسٹیٹ کا مسلمان سب سے زیادہ خوشحال ہے وہ اسٹیٹ ہے کیرالہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی پوری پبلک، وہاں کی مسلم قوم اپنے علماء کے انڈر کام کرتی ہے۔ اگر کوئی عالم لکیر کھینچ دے تو کسی عام آدمی کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس لکیر کو کراس کر جائے، اتنی عزت کرتے ہیں وہ لوگ اپنے علماء کی۔ کیرالہ کالی کٹ میں سمندر کے کنارے پہ ایک جلسہ ہوتا ہے، جس جلسے کا نام ہوتا ہے سیرت النبی کانفرنس، اور وہاں پہ عنوان رہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کی ملاقات، ایک طرف لوگوں کا سمندر، دوسری طرف پانی کا سمندر۔ اور اسی اسٹیج پہ اعلان ہوتا ہے کہ اس سال ووٹ کس پارٹی کو دینا ہے۔ پورا مسلمان یکجہتی کے ساتھ ووٹ اسی پارٹی کو دیتے ہیں جس پارٹی کا اعلان کوئی مولوی کھڑا ہو کر کرتا ہے۔ ہندوستان میں کیرالہ کے علاوہ جتنے سارے لوگ ہیں، جتنے سارے اسٹیٹ ہیں، ان تمام اسٹیٹس میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک کپ چائے کے اشارے پر لوگ اپنا ضمیر بیچتے ہیں اور اپنا نیتا لوگ خود چنتے ہیں۔ اور اگر غلطی سے کوئی مولوی سیاست پہ اتر گیا تو لوگ بولتے ہیں مولوی کو نیتا گیری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر میرا ماننا ہے کہ جب سے مولویوں نے سیاست اور راجنیتی چھوڑی ہے، تب سے یہ راجنیتی ناجائز اولاد اور کسی کی رکھیل بن کر کے رہ گئی ہے۔ ورنہ مولوی آج بھی راجنیتی اور سیاست کے میدان میں آ جائیں تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے کو گر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا کو ہم نے سکھایا تو لوگوں کو آج بھی ہم سے ہی سیکھنا ہوگا۔ بہت اچھے لوگ ہیں آپ سب، یہ حضور کی محفل ہے۔ کبھی کبھی کسی جلسوں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو
جلسوں میں کچھ وی آئی پی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جلسوں کو خراب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وی آئی پی لوگوں کی وجہ سے ہی جلسہ خراب ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے جلسے میں مولانا عارف وقار صاحب نے بیچ نہیں بنایا ہے، ورنہ بہت سارے جلسوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جب بیچ بن جاتا ہے اور جو بلہ لگا کر کے لاٹھی لے کر کے جھوٹ موٹ کا ادھر ادھر گھومتے ہیں وہی لوگ جلسہ خراب کرتے ہیں. کرسی لے کر کے الگ جگہ پہ لوگ بیٹھ جائیں گے کہ میں وی آئی پی ہوں. خیال رہے کہ یہ حضور کی محفل ہے، حضور کی محفل ہے، یہاں کوئی وی آئی پی نہیں ہے. سب سے بڑا وی آئی پی اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ. زور سے بولے، سب سے بڑا وی آئی پی اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ. باقی سب کے سب مصطفیٰ کے نوکر ہیں، باقی سب کے سب مصطفیٰ کے نوکر ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں. جتنے لوگ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا نوکر سمجھتے ہیں ایک بار کھڑے ہو جائیں. میں وی آئی پی لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، صرف میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا نوکر سمجھتے ہیں. آپ لوگ نوکر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو حضور کا؟ جتنے لوگ نوکر سمجھتے ہیں پنڈال میں ایک آپریٹر وہاں رہے، باقی لوگ مشورہ دینے کی وجہ سے جلسے خراب کرتے ہیں. آئے کہاں جا رہا ہے؟ جو لوگ نوکر ہوتے ہیں وہ جلدی بیٹھ بھی جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی میرے واٹر پینٹ سر، بیٹھ جائیے. آپ ماں صاحب آپ اوپر آئے. اب دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے. دو چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے ایسے لوگ، ہاں جن کو عذر ہے، جن کے ساتھ پریشانی ہے، پاؤں میں کوئی دقت ہے، وہ کرسی لے کر کے پیچھے بیٹھ سکتے ہیں. میں جلسوں میں کہیں جاتا ہوں تو میں اعلان کرتا ہوں یا جلسے والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ یا تو سب کے لیے کرسی ہو یا نہیں تو کرسی کا انتظام ہی نہ ہو. 10-15 کرسی کا انتظام جہاں ہوتا ہے وہاں جلسے خراب ہوتے ہیں. کرسی میں 10-15 لوگ، کرسیاں مہنگی اتنی ہو گئی ہیں آج کل کہ ایک بار آدمی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. ذلیل ہو رہے ہیں پھر بھی لوگ کرسی چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ہندوستان کی ہسٹری آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی موجودہ حال چل رہا ہے. سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والا آدمی سب سے زیادہ گالی آج سن رہا ہے. اس لیے کرسی سب سے اچھی چیز نہیں ہے. ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، خدا نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے. مٹی سے بنایا ہے تو مٹی میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں کا لطف سنیں، لطف اٹھائیں. یہ حضور کی محفل ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیں. مصطفیٰ جان رحمت ہمارے بیٹھنے کو پسند فرما لیں. بہت اچھا مجمع ہو گیا. ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. کوئی آدمی اٹھ کر کے ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرے، چونکہ میرے بعد الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کی تشریف آوری ہو رہی ہے. بہت جلد وہ آنے والے ہیں. وہ مدھوپور سے آئے ہیں. ان کا بھائی دیوگھر ہاسپٹل میں بڑا بھائی سر کا گھر کا بہت بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. بہت یوگدان ہوتا ہے ان کو گھر کے نشیب و فراز کو سنبھالنے میں. ان کا بڑا بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اس کے باوجود وہ اس پروگرام کے لیے آ گئے ہیں. میں نے کہا کہ حضرت مولانا عارف وقار صاحب کی شادی ہے اور وہ اکیلے پروگرام کروا رہے ہیں. ان کا حوصلہ بڑھنا چاہیے. وہ تمام پریشانیوں کو پیچھے رکھ کر کے وہ آ گئے ہیں. اور آپ 4 آدمی یہاں بیٹھے رہیے گا، 5 آدمی اس کونے میں بیٹھے رہیے گا، 10 آدمی سامنے بیٹھے رہیں گے، 15 آدمی پیچھے بیٹھے رہیں گے. تو وہ کیا اثر لے کر کے جائیں گے؟ اس لیے باہر سے ہمارا مہمان آ رہا ہے تو ان کو دیکھ کر کے لگنا چاہیے کہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ شکچت لوگ ہیں. جو حرکتیں آج کل سنیوں کے جلسے میں لوگ کرتے ہیں، یہ حرکتیں تو ان لوگوں کو کرنی چاہیے تھی جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ.
ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے بیٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ ہماری ہر ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پر پاؤں رکھتے ہیں، احد پہاڑ کے اوپر، جیسے ہی پاؤں رکھا پہاڑ کانپنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا۔ یہ تو راوی کا بیان ہے کہ پہاڑ کانپنے لگا، مگر ایک عاشق کی زبان یہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ نے پاؤں رکھا تو پہاڑ وجد میں جھومنے لگا، پہاڑ وجد میں جھومنے لگا۔ نبی یہ کونین فرماتے ہیں ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پوچھ مصطفیٰ سے، اے مصطفیٰ پہاڑ بولتا نہیں ہے، پھر آپ نے کیسے جانا کہ یہ پہاڑ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اپنی محبت کے لیے تو یقینی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، مگر وہ پہاڑ آپ سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ نے کب کہا؟ تو وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ کوئی اور بارگاہ ہوگی جو کسی کو جاننے کے لیے زبان کی محتاج ہو، وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو زبان کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ بولے گا تبھی مصطفیٰ جانیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب ایک پہاڑ کی حقیقت کو مصطفیٰ جان رہے ہیں تو یہاں بیٹھ کر اگر کوئی نبی کا نام لے گا تو میرا عقیدہ ہے کہ یہ بھی مدینے والے سرکار جانتے ہیں۔ اس لیے حرکتیں بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ ہم یہاں بیٹھے رہے اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اوپر توجہ فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مغرب کے بعد مجھے یاد کرتا ہے، ادھر میری طرف دیکھیں، کنسنٹریٹ بالکل میری طرف۔ حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی مغرب کے بعد مجھے یاد کرتا ہے تو عصر کے بعد میں اسے یاد کر لیا کرتا ہوں۔ کوئی مغرب کے بعد اگر حضور غوث اعظم کو یاد کرتا ہے تو عصر کے بعد حضور غوث اعظم اسے یاد کر لیتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر رہے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مدینے والے سرکار حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے بیچ میں ہمیں یاد کر رہے ہوں گے، نبی کونین ہمیں یاد کر رہے ہوں گے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ میری تقریر کے درمیان میں اگر فون آ جائے، کال بھی آ جائے تو ریسیو مت کیجئے گا۔ اگر کوئی آپ کو بعد میں کہے کہ میں نے 10 بار 15 بار آپ کو کال کیا، آپ نے ریسیو کیوں نہیں کیا، تو اسے جواب دیجئے گا میں اس وقت کیسے ریسیو کرتا؟ میں آپ کی بات سنتا، اس وقت میں رسول کونین کی بات سن رہا تھا، میں اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کی بات سن رہا تھا۔ دنیا کی تمام باتوں میں سب سے بہتر اگر کسی کی بات ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی بات ہے، میرے حضور کی بات ہے۔ حضرت امام قلیوبی فرماتے ہیں، حضرت امام قلیوبی فرماتے ہیں زبردستی کسی کے سامنے حضور کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے سامنے حضور کی تعریف کرنا وہ دل سے مصطفیٰ کی تعریف سننا پسند کرے۔ جب وہ حضور کا چرچا سنے، جب وہ حضور کی تعریف سنے تو چہرے پہ تازگی چھائی رہے، چہرے پہ شادی بھی شادابی چھا جائے، چہرے پہ مسکراہٹ رہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے حضور کی تعریف کرنا۔ آج آپ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سن رہے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ جو یہاں حضور کی باتیں سن کر کے مسکرائے گا، کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت ان کے لبوں پہ تبسم پھیرے گا۔ یہاں بہت زیادہ آزاد رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو یہاں آزاد رہے گا قیامت میں قید کر دیا جائے گا، اور جو یہاں اپنے آپ میں اپنے پاؤں میں مصطفیٰ کی شریعت کی زنجیر کو محسوس کرے گا، وہ قیامت میں آزادی محسوس کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یہ انسان کیا گمان کرتے ہیں یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنا پاؤں آگے لے جائے تو ایک بار سوچ لے کہیں میرا خدا ناراض نہ ہو جائے، کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اپنا پاؤں پیچھے لے جائے تو ایک بار سوچ لے کہیں میرا خدا ناراض نہ ہو جائے، میرے مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ کام اپنا کر رہے ہیں، یہ کبھی تصور مت کرنا میرا کام ہے تو میری مرضی چلے گی، شادی میں کر رہا ہوں
ہوں تو میری مرضی چلے گی، کھانا میں کھا رہا ہوں تو میری مرضی چلے گی، میری زندگی میں اپنے فیصلے کروں گا۔ خبردار خبردار، اے ظالم، تم کو پتہ نہیں ہے تمہاری پوری زندگی پر اگر کسی کا قبضہ ہے تو وہ مالک کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تمہاری زندگی ہے مگر تمہاری زندگی پر تمہارا قبضہ نہیں، تمہاری زندگی کا مالک آمنہ کا لال ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے یا کوئی پریشانی ہے ایکو کی وجہ سے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ کتنے لوگوں کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ کیا وہ پیچھے سے نکل کے جانے کا راستہ ہے کیا؟ ادھر سے پردہ اٹھا کر کے ادھر کوئی سرنگ ورنگ ہے کیا؟ دو تین لوگوں کو میں نے دیکھا اسی سرنگ میں بھی گھسا۔ کہاں گیا؟ مسجد؟ ابھی کہا کے لیے مسجد جائے؟ جب مسجد جانے کی ضرورت پڑتی اس وقت تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے مسجد۔ آزان دے دے کر کے لوگ تھک گئے مگر لوگوں کو مسجد کا راستہ یاد نہیں، لوگ مسجد نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں۔ سنیے، زندگی اپنی ہے مگر اپنی زندگی میں فیصلہ اگر کرنے کا کسی کو حق ہے تو وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ آپ چلیں گے کیسے، آپ بولیں گے کیسے، آپ اٹھیں گے کیسے، آپ بیٹھیں گے کیسے، آپ سوئیں گے کیسے، یہ فیصلہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ آپ کی زندگی ہے، آپ اپنی زندگی میں نبی کونین کا فیصلہ مانیں، اپنا فیصلہ نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو نبی کونین نے اپنا منہ بولا بیٹا تصور کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مانا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام تھے، مگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے بیٹا اے بابا ادھر دیکھو نا، تم لوگوں کے یہ بھی تقریر زیادہ سننی ضروری ہے، تم کو تقریر زیادہ ضرورت ہے۔ خطاب سننا چاہیے، چاہے کوئی مربی ہو، چاہے کوئی جوان آدمی ہو، چاہے کوئی بچہ آدمی ہو۔ خطاب لوگ سنتے نہیں ہیں جبکہ خطاب سننا چاہیے۔ مسجد میں بھی 12:15 میں اذان ہوتی ہے، لوگ 12:50 میں مسجد میں پہنچتے ہیں۔ جب 50 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، 12:50 کا وقت ہوتا ہے، تب اپنی بیوی کو بولتا ہے ٹھنڈی کے دنوں میں پانی گرم کرو، اب جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ بے وقوف، 12:15 میں اذان ہوئی، 12:30 بجے سے ہی امام صاحب کی تقریر شروع ہو گئی، خطیب خطاب کرنے شروع کر دی، مگر تم 12:50 میں پہنچو گے، 12:55 میں تو مسجد جاؤ گے، اور 5 منٹ کی امام صاحب کی اگر زیادہ لمبی تقریر ہو گئی تو لوگ اشارہ کر کے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا۔ بے وقوف، 5 منٹ کی تقریر اگر لمبی ہو گئی، تم نے کسی نیتا کی بات نہیں سنی، تم نے کسی بدھائک کی بات نہیں سنی، تم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے، مولانا صاحب میں نے 5 منٹ اگر اپنے آپ کو زیادہ دیر تک بیٹھایا مسجد میں تو میں نے کسی اور کی بات نہیں، آمنہ کے لال کی بات سنی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بات سنی ہے، اور میں بیٹھا ہوں تو ایسے ہی فری میں نہیں بیٹھا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی وضو بنا کر اگر مسجد میں آ کر کے بیٹھتا ہے تو جتنی بار سانسیں لیتا ہے ہر ایک سانس کے بدلے میں خدا اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ کو مٹاتا ہے، 10 درجات کا بلند فرماتا ہے۔ یہ کام میرا ہے مگر کام میں اپنا کر رہا ہوں، نیکیاں اللہ رب العزت کی جانب سے آ رہی ہیں، نیکیاں خدا کی طرف سے مل رہی ہیں۔ انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، جلسے میں بھی آپ بیٹھ کر 10 منٹ اگر آسانی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو نہیں سنیں گے، خطاب نہیں سنیں گے تو آپ کو تقریر سننا چاہیے نا بھائی۔ تقریر نہیں سنیں گے تو آپ کیسے مصطفیٰ کا قانون سمجھیں گے، کیسے حضور کی شریعت سمجھیں گے؟ تقریر نہ سننے کی وجہ سے، اصلاح کے پہلوؤں کو نہ اجاگر کرنے کی وجہ سے، علماء سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو مدرسے میں نہ پڑھانے کی وجہ سے
سے لوگ آج اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع سے آج ایک مولانا عارف وقار صاحب عالم ہیں، عالمہ سے شادی کر رہے ہیں، اسی لیے ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ عالم ہیں، اس وجہ سے ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی جب نکاح حضور کا ادا کیا جا رہا ہے، جب سنت مصطفیٰ جان رحمت کی ادا کی جا رہی ہے، تو کسی نیتا کو بلا کر کے کیوں ہم لوگوں کو نچائیں گے، کیوں لڑکیاں ناچیں گی؟ چلو حضور ہی کی باتیں ہو، حضور کی محفل سجے۔ ورنہ آج کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے نوجوان چھوکروں کو، یہ لونڈوں کی جماعت جب شادی کا وقت آتا ہے اپنے باپ سے بولتا ہے میری شادی میں ڈی جے نہیں آئے گا تو شادی نہیں کروں گا، میری شادی میں ڈی جے نہیں آئے گا تو میں بھاگ جاؤں گا رات کو۔ جب اس کے باپ کو ٹوکا جاتا ہے، اسے بولا جاتا ہے کیوں تم نے اپنے بیٹے کی شادی میں ڈی جے لایا؟ وہ بولتا ہے مولانا صاحب میں نے تو منع کر دیا تھا۔ بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھ، جلدی بیٹھ۔ کہاں جا رہے ہیں بلو؟ آئی لال شرٹ والے۔ اکثر و بیشتر ایسے ہی موقع سے لوگ بھاگتے ہیں، جب کسی پیر صاحب کا استقبال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ استقبال کے بہانے بھاگتے ہیں۔ فیضی صاحب بھی کسی پیر سے کم تھوڑے۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ حالانکہ میں اب تک مطمئن نہیں ہوں آپ کے ساؤنڈ سے، مگر بول رہا ہوں چونکہ عارف کی محبت ہے۔ مولانا عارف صاحب نے بڑی محبت سے دعوت دی ہے اور ان کی دعوتوں کا احترام تو ہونا چاہیے۔ اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے خلیق ہیں، اتنے خوش اخلاقی کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے اخلاق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ زور سے آمین کہیں۔ یہ دونوں ساؤنڈ بند ہو گیا کیا؟ اچھا اس کا کیا قصور ہے؟ اس میں ساؤنڈ ہے؟ اے فیضی صاحب آپ پیچھے بیٹھ رہے ہیں مگر اس کو چالو کروائیے۔ تو پیچھے بیٹھ جائے۔ ہاں ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ شادی بیاہ کے موقع سے اکثر و بیشتر لوگوں کے دل و دماغ میں خرافات آتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ میں گناہ کے راستے کھولنے کے منصوبے آتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں مانتا، امام صاحب لوگ بولتے ہیں، باپ کو جا کر سمجھاتے کہ تم نے ڈی جے کیوں لایا، کیوں ڈی جے لا کر کے شادی بیاہ میں نچایا؟ ایک ہفتہ پہلے سے ڈی جے آ جائے اور ڈی جے بجے گا، گانا بجے گا، اتنے اشلیل گانے بجتے ہیں، اتنے ننگے اور بے ڈھنگے طریقے سے لوگ گانا بجاتے ہیں کہ شرم آتی ہے۔ اسی گھر میں میاں ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ سارے لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں اور اس گھر میں اتنے گندے گندے گانے بجتے ہیں، سارے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، سارے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ناراض ہو کر کے منع بھی کرنا چاہتا ہے مگر اچھے لوگوں کی بات کون سنتا ہے؟ لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں سوچا لوگوں نے۔ جب باپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈی جے کیوں لایا تو وہ بے وقوف آدمی بولتا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا میرے پاس آیا تھا، میں نے صاف منع کر دیا کہ میں ڈی جے وجے کا پیسہ نہیں دوں گا، کوئی ڈی جے وجے نہیں آئے گا، کوئی گانا اونا نہیں بجے گا، میں نے منع کر دیا تھا۔ مگر میں کیا کروں، میرا بیٹا کا 4-5 دوست آ گئے اور وہ آ کر کے کہنے لگے چچا آپ کو پیسہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم پیسہ ملائیں گے، 5-5 ہزار روپیہ کر کے ہم لوگ ملا رہے ہیں۔ شادی روز تھوڑی ہوتی ہے، شادی زندگی میں ایک بار کرنی پڑتی ہے،
ایک بار شادی کریں گے دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہے بے وقوف آدمی، تم کو کس نے کہا کہ شادی زندگی میں ایک ہی بار کرنی چاہیے؟ تم کو اللہ رب العزت نے 4 شادی کی اجازت دی، مگر تم اگر انصاف کر سکتے ہو، اگر چاروں بیویوں کے ساتھ انصاف کا تقاضا تمہارے پاس ہے، انصاف کرنے کا اگر تمہارے پاس ملکہ ہے تو تم انصاف کرتے ہوئے 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ مگر ایک ہی شادی کرنی ہے تو ایک شادی اگر تم اس کو دھوم دھام ہی سے کرنا چاہتے ہو، ہاں میں بھی کہتا ہوں اس کو دھوم دھام سے ہونی چاہیے، مگر شادی میں اتنی دھوم مچے کہ دنیا میں ہی اس کا چرچا نہ رہے، بلکہ شادی میں اتنی دھوم ہو کہ نکاح زمین پر ہو اور آسمان کے فرشتے اس نکاح کا چرچا کریں، اتنی دھوم سے ہو، یہاں نکاح ہو، یہاں دعا ہو، مگر آسمان کے فرشتے اس نکاح کی دعا میں آمین کریں۔ آسمان کے فرشتے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ ہم کو عطا فرمایا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن عطا فرمایا، مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ملی۔ کبھی سوچا یہ کس کا کام تھا؟ یہ کس نے اتنا بڑا تیر مارا تھا؟ نہ میرے باپ نے کوئی بڑا تیر مارا، نہ میں نے کوئی بڑا تیر مارا، پھر میرا مقدر دیکھ مجھے حضور کا دامن ملا، مصطفیٰ کی غلامی مل گئی، مصطفیٰ کی شریعت مل گئی، مصطفیٰ کا کلمہ مل گیا۔ کبھی سوچا آپ نے اس حوالے سے خدا چاہتا تو ایسے گھر میں بھی پیدا ہو جاتے جہاں کے لوگ جانور کا گوبر کھاتے ہیں، خدا چاہتا تو ایسے گھر میں بھی پیدا ہو جاتے جہاں کے لوگ جانور کا پیشاب پیتے ہیں، مگر خدا کا شکر نہیں ہے کیا ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں کے لوگ جانور کا پیشاب نہیں پیتے ہیں، ان کے لیے پینے کے لیے کئی طرح کے پانی اور کبھی کبھی مقدر ساتھ دیں تو آب زمزم اس کے مقدر میں ہے، ان کے لیے میدان محشر میں آب کوثر اس کے مقدر میں ہے۔ کبھی تم نے سوچا اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دے دیا گیا؟ کس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن آ جائے، مصطفیٰ کی غلامی مل جائے، مصطفیٰ کا کلمہ مل جائے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا، امام اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ امام اعظم سے یہ سوال ہوا تھا کہ وہ کون سی نعمت ہے اللہ رب العزت کی جس کے مل جانے کے بعد اگر خدا کا شکریہ نہ ادا کیا جائے تو اس کے ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے مصطفیٰ کا کلمہ مل گیا، مصطفیٰ کی شریعت مل گئی۔ اس انعام کے مل جانے کی وجہ سے خدا کا شکریہ نہ ادا کرنے پر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ مجھ کو خدا نے بیٹا دے دیا، ہم نے خدا کا شکریہ ادا کیا، خدا نے مجھے بیٹی دے دی، میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا، خدا نے مجھے بیوی دی، خدا بیوی دیا، ہم نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ میری زمین میں میری جیت ہو گئی، مقدمہ چل رہا تھا 10 سال سے، میری جیت ہو گئی، میں نے اس مقدمے کو جیت لیا، خدا کا شکریہ ادا کیا۔ میری مسجد کی چھت کی ڈھلائی ہو گئی، خدا کا شکریہ ادا کیا۔ میرے گھر میں میرے 2 بھائیوں میں لڑائی تھی، دونوں میں مصالحت ہو گئی، ہم نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ مگر دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت تھی، ہم نے کبھی اس پر شکریہ ادا نہ کیا۔ میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی نعمت انعام ہے، اللہ رب العزت نے جو دیا ہے وہ ایمان ہے۔ تم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ اس ایمان میں مضبوطی ہو، کوئی بہکانا بھی چاہے تو کوئی تمہیں بہکا نہ سکے۔ اللہ فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے لیے حافظ مقرر کیا ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ شیخ اسماعیل حقیل رحمہ فرماتے ہیں یہ ہر انسان کے آگے پیچھے 120 فرشتے کو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر توجہ اپنی ہٹا دے تو انسان گمراہ ہو جائے گا، انسان بھٹک جائے گا۔ اگر آج بھی میرے دل میں ایمان باقی ہے، میں اللہ رب العزت کے پیارے رسول کا نام لینے والا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کو میری حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ فرشتے میری حفاظت فرما رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ آزاد محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی میں محسوس کریں کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کون کون سی چیزوں سے روکا ہے، ان چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ میرا بیٹا اگر شادی کے موقع سے کہے گا ڈی جے نہیں لاؤ گے تو بھاگ جائیں گے، شادی نہیں کریں گے، لڑکیوں کو نہیں نچاؤ گے
تو میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے لونڈے کو اپنے گھر سے لات مار کر نکال دوں گا، اسے اپنی فرزندیت سے نکال دوں گا، جس کی وجہ سے میرے مصطفیٰ ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے میرا خدا ناراض ہو جائے۔ ایسے لڑکوں کو اپنے گھر میں پالنے کی ضرورت ہے۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں، تمہارا بیٹا، تمہارے بیٹے کی رگوں میں تمہارا خون دوڑ رہا ہے، تمہارا بیٹا تمہارے خلاف کیسے چلا گیا، تمہارا بیٹا تمہارے بات کے خلاف کیسے اپنی بات منواتا چاہتا ہے، کیسے تمہارے خلاف کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب تم نے سمجھا، جو آدمی خدا اور اس کے رسول کی بات کو ماننا چھوڑ دیتا ہے، خدا اس کی اولاد کو اس کی نافرمان بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارا بیٹا، تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار رہے، تم نبی کی باتوں کو مان لو، خدا تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دے۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلوں میں آدمی کو کچھ سیکھنے کے خیال سے بیٹھنا چاہیے، یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ چلو ہم کو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے نبی کونین کے پیغامات سے جو پیغامات جو نشر ہو رہے ہیں اس کو سن کر اپنے دلوں میں جگہ دیں گے۔ جو آدمی تقریر نہیں سننا چاہتا ہے یا تقریر سنتا بھی ہے تو اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیتا ہے، خدا ایسے لوگوں سے فرماتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ اللہ فرماتا ہے جو میری ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے ذکر سے بھاگتا ہے، وہ کل قیامت کے میدان میں اسے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا، وہ اندھا بنا کر اٹھے گا، وہ اندھا بن کر اٹھے گا، وہ رب سے کہے گا اے پروردگارا، قال رب لم حشرتنی اعمی، اے مولا میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے اندھا بنا کر کیسے اٹھایا گیا؟ اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ جب تم دنیا میں تھے تمہارے سامنے میرے پیغامات سنائے جاتے تھے، میرے محبوب کے پیغامات سنائے جاتے تھے، مگر تم اس کان سے سنتے تھے اور اس کان سے اڑا دیتے تھے۔ آج میری گرفت میں ہو، میری مشیت جو چاہے گی تیرے ساتھ کرے گی۔ ذرا سوچو کیا ہوگے، کیا ہوگا اس وقت تمہارے ساتھ۔ میں کہتا ہوں 50 سال میری زندگی ہے، 7 سال میری زندگی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی آدمی 7 سال تک رہے گا گارنٹی کے ساتھ، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کوئی 50 سال میں ہی لڑک گیا، کوئی 40 سال میں ہی دنیا چھوڑ گیا، کوئی 30 سال میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 10 سال 15 سال کی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے، بچہ پیدا ہوا، عقیقہ بھی نہیں ہوا، وہ دنیا سے چلا گیا، اسے نہلانے کی بھی نوبت نہیں آئی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ پھر کس بنیاد پر موت میں تاؤ دے کر گھومتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں دنیا میں 7 سال تک رہوں گا، 100 سال تک رہوں گا۔ اے ظالم، 7 سال کا انتظار مت کر، ابھی سے توبہ کر اور یہ سوچ لے۔ آج مولانا عارف نے اپنی شادی کے موقع سے حضور کی محفل سجائی ہے، جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی اس سے بڑا جلسہ ہوگا، اس سے بڑی محفل ہوگی، تاکہ میرے بیٹے کی شادی میں بھی لوگ دیکھیں گے کہ نبی کی شادی ہو رہی، نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے تو بزم بھی حضور کی سجے گی، مصطفیٰ جان رحمت کو بلایا جائے گا۔ تمہیں پتا ہے جہاں حضور کا میلاد ہوتا ہے، اس میلاد کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد دعا کرے گا، 100% اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ امید ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کے بعد دعا کرے گا، 100% اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ امید ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی مکمل قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کرے گا، 100% اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ امید ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ مگر جہاں نبی کا میلاد ہوتا ہے وہاں جو دعا کی جاتی ہے یہ گارنٹی ہے کہ وہ دعا مقبول بارگاہ ہوا کرتی ہے، یہ گارنٹی ہے۔ یہ گارنٹی ہے کہ دعا مقبول بارگاہ ہوتی ہے۔ صاحب میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، لوگ جاتے ہیں، لڑکا والا جاتا ہے لڑکی تلاش کرنے کے لیے۔ میرے گھر میں جب تک 4 ویلر کار نہیں آئے گی میں اپنے لڑکے کو تیار کر رہا ہوں۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگوں سے پوچھو کیا پیدا ہوا، تمہارے گھر میں کون سا مہمان آیا؟ تو یہ ظالم نہیں بولتا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی، یہ بے وقوفی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ میرے گھر میں
پلسر پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں ڈسکوور پیدا ہوا، میرے گھر میں مرسیڈیز پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں بی ایم ڈبلیو کار پیدا ہوا ہے۔ ہاں تو اس کو بی ایم ڈبلیو کار بول رہا ہے، اس لونڈے کو تو بی ایم ڈبلیو کار اور مرسیڈیز بول رہا ہے نا، یہی کل تیرے اوپر چل کر تیرے سینے کو رو دے گا۔ یہ تمہارا بیٹا تم کو لات مارے گا، چونکہ تم نے اس کو بی ایم ڈبلیو کہا تھا، تم نے اس کو مرسیڈیز کہا تھا، تم نے اس کو بی ایم ڈبلیو، تم نے اس کو ڈسکوور کہا تھا، تم نے اس کو پلسر کہا تھا۔ بیٹے کس بیٹے کی پیدائش میں رسول بانٹا پورے محلے میں، مگر جب بیٹی پیدا ہوئی تو لوگوں کو چوارا بھی بانٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ آدھا کلو لیا، 100 گرام چینی لے لیا، شکر کی پڑیا لے لیا، اسی کو بانٹ دیا۔ خدا ایسے لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ۔ ایسے لوگ ہیں جو چہرہ چھپائے پھرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ خدا چاہتا ہے، خدا فرماتا ہے، خدا چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی بھی دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے خدا اسے نہ بیٹا دیتا ہے نہ اسے بیٹی دیتا ہے، اسے بانجھ رکھتا ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ اللہ رب العزت کے فضل کی وجہ سے میرے گھر میں بیٹا ہو رہا ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ میرے گھر میں بیٹی ہو رہی ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ میرے گھر میں صرف بیٹا ہو رہا ہے، یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔ میرے گھر میں صرف بیٹی ہو رہی ہے، یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔ میرے گھر میں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔ نہ میرا قصور ہے نہ میری بیوی کا قصور ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے، اور علاج کے بعد بھی اگر اولاد نہ ہوئی تو خدا کے فیصلے پر قائم رہنا چاہیے، خدا کے فیصلے کو مان لینا چاہیے۔ ہم زیادہ دنوں تک دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی دنیا میں نہیں آیا، مگر اللہ رب العزت کا فیصلہ ماننے والے لوگ دنیا سے چلے بھی گئے، دنیا میں ان کے ماننے والے رہے نہ رہے، مگر اللہ رب العزت ان کے لیے محبت کی فضا قائم کرے گا، محبت کی فضا قائم کرے گا۔ مجاہد ملت کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر مجاہد ملت کا نام ہے کہ نہیں دنیا میں؟ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر آج ان کا نام ہے کہ نہیں دنیا میں؟ جو خدا کے فیصلے پر قائم رہتا ہے، ان کی اولاد ہو یا نہ ہو، خدا ان کی محبتوں کے چرچے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ خدا ان کی محبتوں کی اور شہرتوں کا تذکرے کی شہرت پوری دنیا میں اللہ رب العزت پھیلا دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، اللہ رب العزت نے آپ کو مصطفیٰ کا دامن دیا، مصطفیٰ کی غلامی دی، مصطفیٰ کا کلمہ دیا۔ ہمارے گھر میں جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، سنو حضرت ابن شجاع سن رہے ہیں؟ بولو تھوڑی دیر، کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں سننا چاہتے؟ کیا دقت ہے؟ Have you any problem؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر آپ مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ سن رہے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر سن رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اب بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ میں قیام گاہ میں تھا، میں سن رہا تھا مولانا نعمان صاحب بول رہے تھے کہ آج غیر مسلموں سے لڑکیاں مسلمانوں کی لڑکیاں شادی کر رہی ہیں۔ ہاں مسلمانوں کی لڑکیاں شادی نہیں کریں گی، کون شادی کریں گی؟ چونکہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے، مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھایا ہے، بیٹی ڈاکٹر بنے گی پیسہ کماؤ گی، بیٹی انجینئر بنو گی پیسہ ملے گا، بیٹی پروفیسر بنو گی پیسہ ملے گا، لیکچرر بنو گی پیسہ ملے گا۔ اس کے دل دماغ میں جو پیسے کا نشہ چڑھایا اس کے باپ نے، وہ ڈاکٹر بننے کے لیے گئی ہے کالج میں، انجینئر بننے کے لیے گئی ہے کالج، وہ پروفیسر بننے کے لیے گئی ہے کالج۔ میں کہتا ہوں ایسی تعلیم سے تم نے اپنی بچوں کی لائف خراب کر دیا، اپنی بچوں کی زندگی تم نے برباد کی۔ تم کو اپنی اولاد سے کہنا چاہیے تھا، اپنی بیٹی سے کہنا چاہیے تھا، اے میری بیٹی ڈاکٹر بنو گی پیسہ ملے گا، میری بیٹی انجینئر بنو گی پیسہ ملے گا، پروفیسر بنو گی پیسہ ملے گا، لیکچرر بنو گی پیسہ ملے گا، مگر یہ تمام چیزیں سے بننے سے پہلے فاطمہ کی کنیز بن جانا۔ یہ پیسہ ملے نہ ملے مگر جنت میں حصہ دار ضرور تم ہو جاؤ گے۔
جنت میں تم کو حصہ مل جائے گا۔ یہ سوچ جس دن اپنی بیٹیوں کے دل و دماغ میں بیٹھا دیا، کبھی کبھی کالج میں چلا جانا چاہیے، ایسے ہی اچانک چلے جانا چاہیے۔ میں نے تو پالو جوری میں مسلمان کی لڑکی کو دیکھا ہے، دمکا کے ہوٹل میں مٹھائی کی دکان میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے۔ مسلمانوں کی بیٹیوں کو کالج جاتی ہے پڑھنے کے لیے، اس کی چھان بین کون کرے گا، اس کا جائزہ کون لے گا؟ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی اچانک کالج پہنچ جائے، چاہے اس لڑکی کا باپ ہو، چاہے اس لڑکی کا بڑا بھائی ہو، اچانک کالج پہنچ جائے۔ 10 بجے کالج جاتی ہے وہ، شام کے 4 بجے کالج سے لوٹتی ہے۔ کبھی اچانک کالج پہنچ جانا تاکہ تم کو پتہ لگ سکے میری بیٹی کالج گئی ہے پڑھنے کے لیے، وہ واقعی پڑھائی کر رہی ہے یا کسی رمیش یا گپتا کے کانوں میں ہاتھ رکھ کر کے وہ کینٹین کا مزہ لے رہی ہے۔ ورنہ وقت چلا جائے گا تمہارے ہاتھ سے جب لڑکی نکل جائے گی، تم گاؤں کا چودھری بن کے گھوم رہے ہو، تمہاری ناک کٹ جائے گی۔ یہ لو اور بھجی جو بولتی ہیں لڑکیاں، ایوریتھنگ فیئر لو اینڈ وار، کہ پیار اور جنگ میں ساری چیزیں جائز ہے، اس لچی اور بےہودہ بھوتنی کو بتا کہ پیار سب سے بڑی دولت نہیں ہے، سب سے بڑی دولت مصطفیٰ کی محبت ہے، خدا پر یقین ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھے گا، جو لڑکی مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان رکھے گی، وہ اپنے ضمیر کو کسی اور لڑکوں کے ہاتھ میں شادی سے پہلے ہی چرمرانے کے لیے نہیں بھیج دے گی۔ وہ اپنے لیے بر چننے سے پہلے 1000 بار سوچے گی۔ تم نے اپنی بچیوں کی لائف برباد کر دیا۔ اپنی بیٹیاں جب 10 سال 12 سال 15 سال میں لڑکیاں عام طور پر بالغ ہو جاتی ہیں، 13 سال سے ہی بلوغت کے امکانات شروع ہو جاتے ہیں، 15 سال میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ لڑکیاں بالغ ہو گئیں، اس کو نقاب پہننے کی عادت ڈالو، اس کو حجاب پہنانے کی عادت ڈالو، چاہے وہ شادی میں جائے، چاہے وہ پارٹی میں جائے، چاہے ولیمے میں جائے، چاہے نکاح میں جائے، اسے نقاب پہنانے کی عادت ڈالو۔ جب یہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے نقاب پہن لو، تو یہ بے وقوف اور بےہودہ لڑکیاں بولتی ہیں اپنے باپ سے، مجھے نقاب پہننے کی کیا ضرورت ہے، دل اچھا تو سب کچھ اچھا۔ اسے بتا مصطفیٰ جان رحمت کی بیوی سے بھی دل زیادہ کسی کا صاف ہوگا کیا؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آواز دیتے ہیں، نبی کو سلام کرتے ہیں، نبی کے ساتھ حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی یہ کونین فرماتے ہیں، اے ام سلمہ اندر جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بیوی، ہم تمام مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، وہ تو نابینا ہے، وہ تو اندھا ہے، مجھے اندر جانے کے لیے کیوں بول رہے ہیں، وہ تو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے ام سلمہ وہ نہیں دیکھ سکتا ہے تو کیا ہوا، تم تو دیکھ سکتی ہو نا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی تبلیغ، یہ ہے مصطفیٰ کی اصلاح۔ نبی کے نکاح میں جو خواتین آئیں، ان خواتین کا کوئی جواب نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں، دنیا کی تمام عورتیں ایک طرف اور تمہاری حیثیت ایک طرف۔ نہیں بول رہے ہیں آپ، بولتے ہوئے سننا چاہیے۔ بولیے ایک بار زور سے، اور ایک بار کہیں، بولتے ہوئے سننا چاہیے۔ یہ لگنا چاہیے کہ میں ایسے لوگوں کے بیچ میں بول رہا ہوں جو سننا بھی جانتے ہیں اور بولنا بھی جانتے ہیں۔ بولتے ہوئے سننا چاہیے۔ ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں، یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں، یا حبیب اللہ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ خبردار خبردار نقاب پہن لو، تو یہ بے وقوف لڑکیاں بولتی ہیں، دل اچھا تو سب کچھ اچھا، اگر نقاب پہن لوں گی دل گندا ہے تو میں نقاب پہن کر بھی گناہ کر سکتی ہوں، اور اگر دل اچھا ہے تو نقاب نہیں بھی پہنوں گی تو اپنے آپ کو بچا لوں گی۔ میں کہتا ہوں یہ فارمولہ تم کو اپنے گھر میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو رات کے سناٹے میں ٹک ٹاک میں ویڈیو بناتی ہو، اپنے ہونٹ میں لپسٹک لگا کر ادننگا کپڑا پہن کر، یہ سوچتی ہے کہ 2-4 لائکس مل جائیں گے، مجھے شہرت ہو جائے گی، 2-4 آوارہ کتے فالو کر دیں گے مجھ کو، میرے فالوور سے بڑھ جائیں گے، میں راتوں رات اسٹار بن جاؤں گی۔ اس بےہودہ لڑکی کو بتا کہ کپڑے اتارنے کی وجہ سے خدا شہرت نہیں دیتا ہے۔ جب خدا شہرت دینے پہ آتا ہے تو دیکھ کرناٹکا میں مسکان نام کی ایک لڑکی، جس نے کپڑے اتارا نہیں، حجاب کے اندر رہ کر، نقاب پہن کر خدا کے نام کا نعرہ لگایا، خدا نے ایسی شہرت دی کہ برج خلیفہ میں سیلیبریشن اس کے چہرے کا ہوا۔ دنیا اس کا چہرہ نہیں جانتی ہے، مگر مسکان کا نام آج پوری دنیا جانتی ہے۔
مسکان کا نام آج پوری دنیا جانتی ہے. یہ صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کو فالو کرنے کی وجہ سے. میں کہتا ہوں تم اپنے لڑکے کی شادی کرو یا لڑکی کی شادی کراؤ, شادی کرانے سے پہلے یہ چھان بین کرنا چاہیے میرا بیٹا, میرا جو ہونے والا داماد ہے وہ داماد کتنا کماتا ہے اس کی فکر بعد میں کرنا. وہ داماد نمازوں کا پابند کتنا ہے اس کی فکر پہلے کرنا. میرا داماد سنت رسول کا پابند ہے کہ نہیں, نمازوں کا پابند ہے کہ نہیں. تم نے نہیں دیکھا حضرت ابن شجع کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جوان ہو گئی, اپنی بیٹی کو بلا کر کے پوچھا میری بیٹی تمہیں لڑکا کیسا چاہیے. آج تو پہلی بات تو آج یہ کہ پوچھا نہیں جاتا ہے, لوگ لڑکیوں کو گنگا سمجھتے ہیں, لڑکیوں سے پوچھتے نہیں ہیں, جبکہ لڑکیوں کو بھی پوچھا جانا چاہیے, لڑکیوں سے بھی اس کی اجازت لینی چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت کو دنیا کے تمام بیٹیوں پر اختیار تھا. نبی کسی بھی لڑکی کا نکاح کسی بھی لڑکے کے ساتھ طے کر دیں یہ مصطفیٰ کو حق حاصل تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئے آپ نے فرمایا اے زید جاؤ زینب سے تمہارا نکاح طے کر رہا ہوں, جا کے زینب کو نکاح کا پیغام دو. حضرت زید گئے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, حضرت زینب گئی, حضرت زینب کے پاس گئے, فرماتے ہیں اے زینب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت زینب فرماتی ہیں تمہاری کوئی حیثیت ہے, تم ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہو اور میں قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, میرا ایک کریز ہے, میرا ایک اسٹیٹس ہے, میں تم سے کیوں شادی کروں گی. حضرت زید فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, مجھے حضور نے بھیجا ہے. حضرت زینب فرماتی ہیں حضور نے بھیجا ہے تو کیا ہوا, یہ زندگی میری ہے, اپنی زندگی کا فیصلہ میں کروں گی. مصطفیٰ کون ہوتے ہیں میں ان کی شریعت کو مانتی ہوں, میں ان کے کلمے کا اقرار کرتی ہوں, میں ان کے پیغام کو مانتی ہوں, مگر میری زندگی میں میرے لیے دولہا کون بنے گا, میرا نوشا کون بنے گا, میں اپنی زندگی کن کے ساتھ گزاروں گی, یہ انتخاب کرنے کا حق مجھے حاصل ہے. میں اپنے لیے بر چنوں گی, اپنے لیے دولہے کا انتخاب میں کروں گی. جاؤ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی. یہ جواب دے کر حضرت زینب نے حضرت زید کو بھیج دیا. حضرت زید پہنچتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیت دے کر بھیج دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اللہ فرماتا ہے جب کسی لڑکی کے تعلق سے کسی لڑکے کے حق میں مصطفیٰ فیصلہ فرما دے تو پھر اس لڑکی کا اختیار نکل جاتا ہے, اس لڑکے کا اختیار نکل جاتا ہے. یعنی مصطفیٰ جن کے تعلق سے جو فیصلہ فرما دے اس فیصلے کو مان لینا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے, کلمہ پڑھنے والوں کی پہچان ہے. حضرت زینب فرماتی ہے اے زید مجھے نہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ کا فیصلہ میری زندگی پر بھی چل سکتا ہے, مجھے آج پتا چلا, اس لیے آج میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, میرا دولہا کوئی اور نہیں, نبی نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ میرا دولہا بنے گا. نبی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید سے ہوا. کسی وجہ سے یہ رشتہ زیادہ دنوں تک نہیں چلا, چونکہ حضور کو نبی کونین کے ذریعے ایک قانون کا سد باب بھی کرنا تھا. اگر آج کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا, عرب کا ماحول تھا, عرب کا قانون یہ تھا, کسی کو منہ بولا بیٹا اگر گردان لیا تو پھر اس کو حصے میں ترکے سے حصہ ملتا تھا, اس کو زمین میں حصہ دیا جاتا تھا, اس کو گھر کی تقسیمات میں بھی اس کو حصہ ملتا تھا. یہ عرب کا قانون تھا. نبی کونین نے حضرت زید کو منہ بولا. سن رہے ہیں 2 سے 3 منٹ اور بولوں میں, سنیں گے آپ لوگ, کتنے لوگ سن رہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کو ملاحظہ کر رہے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح حضرت زید کا ہوا, کسی وجہ سے رشتہ نہیں چلا. پھر اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں الگاؤ ہوا. اس کے بعد نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. نبی
کونین سے، تو لوگوں نے کہا کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، جس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس کی بیوی سے نکاح کر لیا محمد نے، چونکہ اس قانون کا سدباب کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے حصے سے ترکہ نہیں دیا جائے گا، وہ ہارا اس کے لیے بینونت ثابت نہیں ہوتی ہے، حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کونین کو اس قانون کا سدباب کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے تردید فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ فرماتا محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، یہاں جسم کا رشتہ نہیں، یہاں ایمان کا رشتہ چلا کرتا ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، یہاں خونی رشتہ نہیں، یہاں ایمان کا رشتہ لے کر کے پہنچو، یہ محمد کی بارگاہ ہے، یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہ مصطفیٰ جان احمد کی بارگاہ ہے۔ پہلی بات تو پوچھا نہیں جاتا ہے، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی کونین کو دوسری بیٹیوں پر بھی اختیار تھا، جس کا نکاح بھی چاہیں مصطفیٰ جس کے ساتھ طے کرنا چاہیں مصطفیٰ کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کو یہ حق حاصل تھا۔ اس کے باوجود مصطفیٰ نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرنا چاہا تو مصطفیٰ جان احمد فرماتے ہیں، یا فاطمہ ان علی یذکرک، اے فاطمہ علی تمہارا تذکرہ کرتا ہے، یعنی اشارے نے نبی کونین نے اپنی بیٹی سے رضامندی حاصل کی، جبکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ایسے نہیں ہوا۔ حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے مصطفیٰ علی اور فاطمہ کا نکاح خدا نے آسمان پہ کر دیا ہے، آپ زمین پہ دونوں کا نکاح فرما دیں۔ یہ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی۔ اس کے باوجود مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ سے اشاروں میں ان کی مرضی کو حاصل کیا۔ حضرت لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے، لڑکیوں کے سامنے اگر کسی لڑکے سے رشتہ قطع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس جا کر اس لڑکے کا تذکرہ کرنا چاہیے، خود نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی بیوی کے ذریعے یعنی لڑکی کے ماں کے ذریعے اس رشتے کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ لڑکیاں چونکہ شرم یا حیا کی پتلی ہوتی ہیں، اگر وہ خاموش رہتی ہیں تو سکوت کر رضا کے تحت اس کی رضامندی مانی جائے گی، اور اگر لڑکی انکار کر دیتی ہے تو ماں باپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کوئی فیصلہ کرے گا تو غلط فیصلہ نہیں کرے گا، صحیح فیصلہ کرے گا، مگر ماں باپ کے فیصلے کر جانے کے بعد بھی لڑکیوں کو پوچھا نہیں جاتا ہے، اور اگر پہلی بات تو پوچھا نہیں جاتا ہے، اور اگر پوچھ بھی لیا جاتا ہے تو آج کل کی بےہودہ اور بیوقوف قسم کی لڑکیاں بولتی ہیں مجھے داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے مولوی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی ہے۔ پوچھ اس بےہودہ لڑکی سے، اس بے حیا اور بے غیرت لڑکی سے پوچھ، تمہیں داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی ہے، کیوں نہیں کرنی ہے؟ کیوں صاحب مجھے شاپنگ مال جانا ہے، مجھے سینما ہال جانا ہے، مجھے دنیا میں تباہی کی زندگی گزارنی ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں اچھی لڑکی چاہیے، خاندانی لڑکی چاہیے تو شادی سے 2 مہینہ پہلے چہرے پہ داڑھی رکھ لو، اس لیے کہ داڑھی والے کو ہر لڑکی پسند نہیں کرے گی، وہ لڑکی پسند کرے گی جس کے سامنے فاطمہ کا کریکٹر ہوگا، جس کے سامنے حضرت رابعہ بصریہ کا کردار ہوگا، حضرت خدیجہ کا کریکٹر ہوگا۔ اگر دنیا والے تمہیں بتانا چاہے تو اسے بتا دو دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ وہ چہرہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اور وہ چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرف اور آمنہ کے لال کا چہرہ ایک طرف۔ دنیا کے تمام خوبصورت چہروں میں سب سے خوبصورت چہرہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کے چہرے پر داڑھی ہے۔ حضرت علی کا چہرہ ہے جن کے چہرے پہ داڑھی ہے، حضرت صدیق اکبر کے چہرے پہ داڑھی ہے، حضرت عمر فاروق کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ آج کل کچھ موچ چھلے اور در چھلے یہ بالی ووڈ کے اداکارے، یہ بالی ووڈ کے ہیرو، تم اسے ہیرو مانتے ہو، اسے مسلمان مانتے ہو؟ یہ سلمان خان، شاہ رخ خان، امیر خان، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان کے نام پر کلنک کا بدنما داغ ہے، خبردار اس کے پیچھے مت بھاگنا۔ یہ تمہارا ہیرو نہیں ہے، اسے تم اپنا ہیرو مانتے ہو، یہ تمہارا ہیرو نہیں ہے۔ اگر تمہارا کوئی ہیرو ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا خان ہے، تمہارا کوئی ہیرو ہے تو حضور تاج الشریعہ ہے، تمہارا کوئی ہیرو ہے تو کربلا
کربلا میں شہید ہو کر ایمان بچانے والے وہ امام حسین ہے، شہید کربلا۔ تمہارا سب سے بڑا ہیرو یہ لوگ ہیں، تمہیں ان کے پیچھے بھاگنا چاہیے، تمہیں ان کے پیچھے بھاگنا چاہیے، تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ 2 سے 3 منٹ کے اندر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابن سجا کرمانی کی آخری بات میں پیش کر رہا ہوں، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر میری ہو گئی، بلکہ 5 منٹ زیادہ بھی ہو گئی میری تقریر، مگر آپ سن رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے، اور 2 سے 3 منٹ کے اندر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ پہلی بات تو پوچھا نہیں جاتا، اگر پوچھ بھی لیا جاتا ہے کہ اس طرح کے زہریلے جملے ہم کو ملتے ہیں سننے میں، مگر میں کہتا ہوں اپنی بیٹی کی تربیت کرو، اپنی بیٹی کو تربیت دو، اپنی بیٹی کی آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کو اچھی تہذیب سے اپناؤ، اپنی تہذیب سے اس کو آراستہ کرو۔ حضرت ابن سجا کرمانی نے اپنی بیٹی سے کہا، میری بیٹی تمہیں لڑکا کیسا چاہیے، سنیے گا، تمہیں لڑکا کیسا چاہیے؟ حضرت ابن سجا کرمانی فرماتے ہیں کیسا لڑکا چاہیے؟ ان کی بیٹی بولتی ہے میرے لیے لڑکا ایسا ہو جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو اور خدا پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ زور سے 5 وقتہ نماز کا پابند ہو اور خدا پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ رات کے سناٹے میں، رات کے 2 بجے حضرت ابن سجا کرمانی چلے داماد تلاش کرنے، اپنی لڑکی کے لیے شوہر اور اپنے لیے داماد تلاش کرنے۔ کہاں ہم جاتے ہیں؟ جس کے دروازے پر 4 ویلر کار لگی ہوتی ہے، جس کے تعلق بینک اور بیلنس سے ہے، جس کے گھر میں نوکری والا ہو، گورنمنٹ سروس والا ہو، ایسے لوگوں کے دروازے پر ہم جاتے ہیں، چاہے وہ ہمیں کتے کی طرح دھتکار کیوں نہ دے، کتے کی طرح ذلیل کیوں نہ کر دے، اسی کے دروازے پر جائیں گے۔ میرا داماد چاہے شراب پی کر کے آئے، گھر سے نکلے تو میری بیٹی کو 4 تماچہ لگا کر نکلے، باہر آئے شراب پی کر کے 4 تماچہ لگا کر سوئے۔ مجھے ایسا داماد پیارا لگتا ہے، مجھے ایسا داماد چاہیے۔ مگر ابن سجا کرمانی رات کے سناٹے میں، رات کے 2 بجے نکلے ہیں داماد تلاش کرنے۔ کہاں؟ سیدھے مسجد کا رخ کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور خدا سے فریاد کرتے ہیں پروردگارا میری لڑکی کا جو ریکوائرمنٹ ہے، ایسا لڑکا میں کہاں تلاش کروں گا جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو، تو اس پر بھروسہ کرنے والا ہو، ایسا لڑکا میں کہاں تلاش کروں گا؟ یہ دعا ہو رہی تھی، اچانک مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آئی، ایک کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں، اس رونے کی آواز کو فالو کرتے ہیں، قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک نوجوان لڑکا اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر خدا سے دعا کر رہا ہے، پروردگارا میرے لیے اگر کسی بیوی کا انتخاب کرنا مولا، میری بیوی حسین ہو یا نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری بیوی خوبصورت ہو یا نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر 5 وقتہ نماز کی پابند ہو، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں چاہیے۔ حضرت ابن سجا کرمانی نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، کہا اٹھ جا، خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا، تجھے جیسی بیوی چاہیے، میری بیٹی کو ویسا شوہر چاہیے۔ زور سے تجھے جیسی بیوی چاہیے، میری بیٹی کو ویسا شوہر چاہیے۔ اسے اٹھا کر گھر لے گئے، دونوں کا نکاح کروایا۔ نکاح کرنے کے بعد سہاگ رات کی منزل ہے، شب زفاف کا عالم ہے، 2 روحیں قرب کی منزلوں سے ہمکنار ہونے والی ہیں، 2 روحوں کا اتصال ہونے والا ہے، 2 جسم کا سنگم ہونے والا ہے۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ سہاگ رات میں میرا شوہر میرے قریب آئے گا، میری گھونگھٹ اٹھائے گا، مجھ سے بات کرے گا، مگر وہ لڑکی انتظار کرتی رہی، شوہر اس کے قریب نہ گیا۔ پوری رات گزر گئی، ایک رات گزر گئی، دوسری رات کا انتظار شروع ہوا، دوسری رات بھی گزر گئی، تیسری رات بھی شروع ہوئی، تیسری رات بھی گزر گئی، 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، نہیں 1 مہینہ گزر گیا۔ جب لڑکی کے صبر کا پیمانہ چھلکا، وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس آئی اور اپنے باپ سے بولتی ہے، میرے ابا حضور جب میری خواہش کا خیال نہیں رکھنا تھا تو مجھ سے پوچھا کیوں گیا تھا؟ پہلے تو مجھ سے پوچھا گیا اور پوچھے جانے کے بعد جب میں نے جواب دیا، میرا نکاح ایسے لڑکے سے کروا دیا جو لڑکا نکاح کا مطلب ہی نہیں جانتا ہے، شادی کا مطلب ہی نہیں جانتا ہے۔ شادی کا مطلب جسم کی خواہش پوری کرنا نہیں ہے، نکاح کا مطلب
اپنے لیے لذت کا سامان ڈھونڈنا نہیں ہے۔ نکاح کا مطلب ہے کثرت امم رسول پاک، یعنی مصطفیٰ کی امت میں اولاد کی زیادتی ہو، مصطفیٰ کی امت میں کثرت ہو، اس کی ڈھونڈ اور اس کی تلاش کا مطلب ہے نکاح کرنا، اس کا مطلب ہے شادی کرنا۔ لڑکی بولتی ہے جب وہ نکاح کا مطلب ہی نہیں جانتا ہے اس سے میرا نکاح کیوں کروا دیا؟ لڑکی کے منہ سے جب جواب سنا باپ کا کلیجہ دہل گیا۔ ہر باپ یہ سوچتا ہے میری لڑکی کی شادی ہو، وہ شادابی کے ساتھ زندگی گزارے، آسانی کے ساتھ زندگی گزارے۔ جب شکایت سنا باپ کا کلیجہ دہل گیا، باپ کا کلیجہ دہل گیا۔ بلایا اپنے داماد کو اور اپنے داماد کو لا کر کھڑا کر دیا، کہا تم شادی کرنے کے لیے اگر تیار نہیں تھے تم نے شادی کیا ہی کیوں؟ اگر تم اس کام کے لیے تمہارے اوپر کوئی پریشانی تھی، کوئی بیماری تھی، کوئی عذر تھا، تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہہ دیا؟ تم نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی، تم نے میری بیٹی کی زندگی کے ساتھ توجہ چاہوں گا میں، تم نے میری بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا، تم نے کیوں نکاح کر لیا؟ سن رہے ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ حضرت ابن شرح کرمانی پوچھتے ہیں تم نے میری بیٹی کی لائف کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کی زندگی برباد کر دی، 1 مہینہ ہو گیا شادی ہوئے، تم نے اب تک میری بیٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لڑکے کا جواب سنے، وہ لڑکا جواب دیتا ہے میری بیوی جو آپ کی بیٹی تھی پہلے، اس کی پرورش آپ کے گھر میں ہوئی ہے، آپ کے پاس بے شمار دولتیں ہیں، ان دولتوں میں سے کچھ دولتیں حرام کی بھی ہوں گی، کچھ دولتیں حلال کی بھی ہوں گی، اور حضور فرماتے ہیں حرام لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کو اپنی حلال کمائی سے اسے 40 دن تک کھانا کھلاؤں تاکہ حرام لقمے کا اثر ختم ہو اور حلال لقمہ اپنا اثر دکھائے۔ اس کے بعد جب میں اپنی بیوی سے ملوں گا، قسمت سے خدا نے اگر مجھ کو بیٹا دیا تو میرا بیٹا گناہگار نہیں، مصطفیٰ کا وفادار بن کر پیدا ہو۔